سورہ کافرون مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 109 ہے۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 18 ہے۔ اس میں 6 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے، 26 کلمات ہیں، 94 حروف ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ قریش کی ایک جماعت نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے دین کا اتباع کیجئے، ہم آپ کے دین کا اتباع کریں گے۔ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کریں، 1 سال ہم آپ کے رب کی، آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی پناہ کہ میں اس کے ساتھ غیر کو شریک کروں۔ کہنے لگے تو آپ ہمارے کسی معبود کو ہاتھ ہی لگا دیجئے، ہم آپ کی تصدیق کر دیں گے اور آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اس پر یہ سورہ شریفہ نازل ہوئی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام شریف میں تشریف لے گئے۔ وہاں قریش کی وہ جماعت موجود تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سورت انہیں پڑھ کر سنائی تو وہ مایوس ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے در پہ ایذا ہوئے، انہیں تکلیفیں دینے لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قل یا ایہا الکافرون، آپ فرمائیے اے کافروں۔ مخاطب یہاں مخصوص کافر ہیں جو علم الہی میں ایمان سے محروم ہیں۔ لا اعبد ما تعبدون، نہ میں پوجتا ہوں جو تم پوجتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم پوجتے ہو جو میں پوجتا ہوں، یعنی جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں پوجوں گا جو تم نے پوجا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم پوجو گے جو میں پوجتا ہوں، یعنی جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہ کرو گے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرا دین، یعنی تمہارے لیے تمہارا کفر اور میرے لیے میری توحید اور میرا اخلاص، اور مقصود اس سے تحدید ہے۔ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، وَهَذِهِ الْآيَةُ مَنْسُوخَةٌ بِآيَةِ الْقِتَالِ، یہ آیت جہاد کی آیت سے منسوخ ہے، یعنی پہلے جہاد کا حکم نہیں تھا، بعد میں جہاد کا حکم آ گیا۔ اب ہم نظام کو تبدیل کریں گے اور اسلامی نظام جہاد کے ذریعے نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سورہ مبارکہ کے درس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے گناہ نہیں کر سکتے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ہمارے بت کو صرف ہاتھ لگا دیں تو ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا، اور یہ گویا کہ فرمایا اگر تم ایمان لائے تو تمہارا بھلا ہے، نہ لاؤ تو تمہارا نقصان ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ یاد رکھیے کسی کو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے گناہ نہیں کیا جا سکتا، شریعت کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی۔ دوسری بات یہ کہ اس سورہ مبارکہ میں ہے، اے محبوب آپ فرمائیے یا ایھا الکافرون، اے کافروں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافر کو کافر کہنے میں حرج نہیں۔ یہ جو مشہور ہے کہ کافر کو کافر کہنا غلط ہے،
گناہ کا باعث ہے، تو یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ اور یہ سمجھنا کہ کافر کو کافر کہنا یہ اخلاق کے خلاف ہے، تہذیب کے خلاف ہے، تو یہ بھی سوچ غلط ہے، کیونکہ قرآن تو اخلاق کا درس دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ آپ فرمائیے اے کافروں۔ تو لہٰذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کافر کو کافر سمجھنا کہنا غلط ہے، ان کی سوچ غلط ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ کافر کو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے اس کو پیار محبت کے ساتھ دین کی دعوت دی جائے، وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن کافر کو بھی کافر نہ سمجھا جائے تو پھر کیا سمجھا جائے؟ جو کافر ہے اسے کافر سمجھیں گے، جو مومن ہے اسے مومن سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ کافرون کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے۔ اللہ